الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے رمضان میں قنوت۔ روزہ رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، قیام رمضان میں مستحب چیزوں میں سے ایک دعائے قنوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں ثابت ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں جنہیں میں قنوت وتر میں کہتا رہوں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت، یعنی اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے عافیت بخشی، دوست بنائے گئے لوگوں میں شامل کر کے مجھے دوست بنا، جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، تو نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی برائی سے ہمیں بچا، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور تجھ پر کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا، اور جس کا تو والی یعنی مددگار ہو وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو دشمنی کرے اسے عزت نہیں مل سکتی، تو بابرکت اور بزرگ ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم اگر اس دعا پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ مختصر ہونے کے باوجود یہ دنیا و آخرت کی بھلائی پر مشتمل ہے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اس میں اللہ سے ایسی ہدایت مانگی گئی ہے جو مکمل ہو، علم نافع اور عمل صالح کو جامع ہو۔ اس میں اللہ سے یہ بھی سوال ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے نیک ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل کرے جن کی رفاقت بہت اچھی ہوگی۔ وعافینی فیمن عافیت، اس میں اللہ سے مطلق عافیت مانگی گئی ہے، چاہے وہ کفر سے ہو یا نافرمانی سے ہو، یا گمراہ کرنے والے فتنوں اور منحرف شہوتوں سے ہو، یا جسمانی تکلیفوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے ہو، یہی عافیت کی حقیقت ہے۔ وتولنی فیمن تولیت، اس میں التولی کے معنی توفیق، اعانت، مدد، درستگی اور برائیوں سے بچاؤ ہے۔ وبارک لی فیما اعطیت، اس میں برکت خیر کثیر کو کہتے ہیں، تو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس میں برکت عطا فرمائے، چاہے وہ علم ہو یا مال ہو یا اولاد ہو یا گھر بار ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور ہو، کہ اللہ اس کے لیے اسے باقی رکھے، اس میں اسے اور زیادہ بھلائی دے، اس کی حفاظت فرمائے اور اسے آفتوں سے محفوظ رکھے۔ وقینی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک، اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ تلاش کر رہا ہے کہ اسے قضا کے شر سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی فیصلہ کرتا ہے اپنی بالغ حکمت سے کرتا ہے، اسی کے لیے پورا حکم نافذ ہونے والی مشیت اور شامل ہو جانے والی قدرت ہے۔ اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا اور اس کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ دینے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اس میں پہلے بیان کی گئی بات وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، یعنی
مجھے دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو نے دوست بنایا ہے۔ اس کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے کو دوست بنا لے تو وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جب کسی بندے کو دشمن بنا لے تو وہ عزت نہیں پا سکتا۔ عزت پانے اور ذلت سے بچنے کی طلب تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ تبارک ربنا، یعنی اے اللہ تو عظیم ہے، کامل عظمت، پوری بڑائی اور مطلق کبریائی تیرے ہی لیے ہے۔ تیرے اوصاف عظیم ہیں، تیری بھلائیاں بہت زیادہ اور تیرے احسان بہت عام ہیں، ہم تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وتعالیت، یعنی مطلق بلندی تیرے ہی لیے ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، قدر و مرتبے کے اعتبار سے بھی، اور قوت و غلبے کے اعتبار سے بھی تو بلند ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس نفع بخش دعا کے عظیم معنی پر غور کیجیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دعا اللہ جل وعلا کی عظمت و کبریائی کے انواع کو شامل ہے، اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے اقسام کو بھی گھیرے ہوئے ہے، جن کی مسلمان کو ضرورت ہے اور وہ اس کی امید لگاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرما، ہدایت سے نواز دے، ہماری مدد فرما، اور ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔